السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، اور اگر سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارا یہ اس گاؤں کا سالانہ اجتماع ہے اور ایک عرصے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل بہت ہی علمی بیان حضرت مفتی جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا آپ سن چکے ہیں۔ میرے بعد بہت بڑے اہم بیانات ہونے والے ہیں۔ شعراء کا کلام بھی آپ سن چکے ہیں۔ آپ حضرات تقریباً سب ہی میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، مجھ سے بھی واقف ہیں۔ مجھے عام طور پر کچھ سوالات جوابات ان پہ بات کیا کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے دفاعی لین، ایک ہوتی اقدامی لین۔ ہماری ڈیوٹی دفاعی لین پر ہے جو ہمارے بڑوں نے لگائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل بلا شبہ، اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث میں بہت سے ہیں، مگر میں ان فضائل کو چھوڑتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و اہل بیت کرام کے گرد جو کانٹے بیجے جاتے ہیں، میں عام طور پر ان کو چنا کرتا ہوں، اعتراضات کے جوابات دیا کرتا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں 2-3 سوالات قائم کر کے ان کے جوابات دے کر اجازت چاہوں گا۔ عام طور پر جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے متعلق قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہ اعتراضات شروع کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ کیا صحابہ کرام ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ بندے نہیں ہیں؟ انتم رجالون ونحن رجالون، ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد ہیں، تو کیا صحابہ کرام ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟
کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں تو شک نہیں کہ بلا شبہ صحابہ کرام ہم جیسے انسان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ صحابہ بے شک ہم جیسے انسان ہیں، مگر ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ہے بڑا عجیب. شیخ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم سے علیحدہ کوئی عبادت تو نہیں کرتے تھے، یہی عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے. اس پر بات کرتے کرتے لکھتے ہیں آج کے آنے والا کوئی انسان کتنی ہی زیادہ عبادت کر لے، چاہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی ساری زندگی گزار دے، چاہے جہاد میں ہی ساری زندگی گزار دے، مگر وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے آقا نامدار کا دیدار کیا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے ہیں؟ وہ پاؤں کہاں سے لائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف چل کر گئے ہیں؟ وہ ہونٹ کہاں سے لائے گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے؟ تو جتنا بھی بڑھ جائے عبادت ریاست میں، جتنا بھی آگے چلا جائے، وہ قدم کہاں سے لائے گا جو حضور علیہ السلام کی مجلس کی طرف چل کر جایا کرتے تھے؟ لہٰذا بعد میں آنے والا کتنا بھی علم و عمل میں بلند ہو جائے وہ صحابہ کرام کو نہیں پہنچے گا. اس پر اسد الغابہ کی ایک روایت بھی پیش کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا عبداللہ کھجوریں توڑ کر لاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. ان سے پہلے 7 آدمی مسلمان ہوئے. یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ کرام کا علم 2 صحابہ میں بند ہے، اور دونوں بچے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا قد مبارک جو تھا وہ چھوٹا تھا اور جسم بھی بالکل ہلکا پھلکا نحیف تھا. حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ عبداللہ کھجوریں توڑ کر لاؤ. اب عبداللہ بن مسعود چھوٹا سا قد اور پتلا جسم، لکھا ہے کہ آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بازوؤں کی طرح باریک باریک تھی. آپ کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھے تو دھوتی باندھی ہوئی تھی، تو پنڈلی مبارک سے کپڑا جو تھا وہ اٹھ گیا اور باریک سی پنڈلی نظر آنے لگی. صحابہ کرام نے دیکھا تو دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ذرا اس کی پنڈلیاں دیکھنا. حضور علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا تم نے عبداللہ کی پنڈلیوں کو کیا سمجھا؟ اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں کل کائنات رکھ دی گئی اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ ساری دنیا کے غوث کتب اولیاء ابدال مل کر کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیا صحابہ کرام بات کر رہا تھا ہم جیسے انسان نہیں؟ ہاں ہیں تو ہم جیسے انسان، مگر چلتے زمین پر ہیں، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. ہاں
ہاں ہیں تو ہم جیسے انسان، مگر دریاؤں کے نام رکا جو لکھتے ہیں، دریا ان کا کہا مانتا ہے۔ ہاں ہاں ہیں تو ہم جیسے انسان، مگر جنگل کے درندوں کو جو حکم دیتے ہیں تو غلام بن کے غلامی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہیں تو ہم جیسے انسان، دھوپ میں جو بیٹھیں تو بادل چھا جائیں، ہیں تو ہم جیسے انسان، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو ہیں تو ہم جیسے انسان، پر اتنے اعلیٰ عرفہ کہ زمین پر بیٹھ کر جو رائے دے دیں تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ ہیں تو ہم جیسے انسان، قسم جو اٹھا دیں تو اللہ ان کو ان کی قسم میں سچا کر دیتے ہیں تو ہم جیسے انسان۔ کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ توجہ سے میری بات سمجھیں گے۔ ایک ہے غلطی کا لگ جانا، ایک ہے غلطی کا چل جانا۔ صحابہ معصوم تو نہیں کہ غلطی لگ نہیں سکتی، مگر محفوظ ضرور ہیں، غلطی چل نہیں سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے، دو مثالیں علماء نے دی ہیں بڑی عجیب و غریب۔ آپ سفر کر رہے ہیں، بارش ہے، چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، جو ہی آپ باہر نکلے، پھسلن ہے، کیچڑ ہے، تو آپ نے اب اپنا ہاتھ، ہے توجہ آپ کی، آپ نے اپنی انگلی بچے کو پکڑا دی یا بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بچہ پھسل تو سکتا ہے مگر پھسلنے دیا نہیں جاتا، تو جو پھسل نہیں سکتا وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو پھسلنے نہیں دیا جاتا وہ صحابی ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ تو غلطی لگ تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ علماء نے مثال دی ہے کہ رمضان المبارک میں حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں، قرآن سناتے ہوئے غلطی لگ تو جاتی ہے، بھول تو جاتا ہے، مگر چلنے نہیں دی جاتی۔ تو صحابہ کرام کیونکہ محفوظ ہیں، غلطی لگ تو سکتی ہے مگر غلطی چل نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہرے ہیں۔ اور پہرے کیا ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میں عام طور پہ تھوڑا مشکل مضمون لیا کرتا ہوں، کیونکہ مقصد صحابہ کرام کی صفائی بیان کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ اگرچہ صحابہ کرام میری اور آپ کی صفائی کے محتاج نہیں ہیں، وہ اس سے بہت بلند ہیں، یہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہماری صفائی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے، تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، بہت توجہ سے بیٹھیں گے۔ قرآن کریم جب آدمی پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ معصوم اور محفوظ کی میں بات کر رہا تھا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ یاد رہیں گے الفاظ، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم غلطی کر نہیں سکتا، جی غلطی اس کو کرنے نہیں دی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو بچے، میری عمر کے جو بچے تھے، وہ پتھر اٹھا رہے تھے، مگر وہ پتھر اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنے تہمد، کیونکہ عرب میں اس وقت پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، وہ اپنا تہمد اتار لیتے تھے، میری عمر کے بچے، اور اپنے سر پہ رکھ لیتے، تو پھر اس کے اوپر پتھر رکھتے اور لے جاتے، اور میں اسی طرح سر پہ پتھر رکھتا اور پتھر رکھ کے لے جاتا۔ تو مجھے جو بڑے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم بھی سر پہ تہمد رکھ لو جس طرح دوسرے بچوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی اپنا تہمد کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جبرائیل نے آ کر ہاتھ روک دیے۔ نبی معصوم ہے، غلطی کرنے نہیں دی جاتی۔ نبی کے دل پر بھی اللہ کے پہرے ہیں، نبی کی زبان پر بھی اللہ کے پہرے ہیں۔ اس لیے علماء نے معصوم کا ایک معنی یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہے نبوت کے قریب نہیں جانا۔ تو ذرا بات کو سمجھیں، جب آدمی قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ادھر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے
کہ اللہ کے نبی سے اگر خلاف اولا، یعنی یہ بہتر نہیں یہ بہتر ہے، اگر خلاف اولا بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام سے خطا ہو جائے، ہے توجہ آپ کی؟ تھوڑا سا مشکل مضمون ہے، پوری توجہ سے بیٹھیں۔ نبی سے اگر خلاف اولا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں میرے پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر صحابی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ صحابی کو تنبیہ کرنے کے بجائے وکیل صفائی بن جاتا ہے، جانے دیجئے ہو گیا بس۔ یہ عجیب بات۔ بڑا عجیب مضمون ہے۔ نبی کا مقام کروڑوں صحابہ مل کر نبی کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبوت بہت بلند مقام ہے جی، وہاں تو فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ کیا عجیب بات ہے، دیکھیے ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں مشرکین کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک آدمی بات چیت میں مشغول ہو اور ایک آدمی دوسرا آ کر اچانک کوئی بات شروع کر دے تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ حضور علیہ السلام بات کر رہے ہیں، صحابی نابینا ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کیا صورتحال ہے، آ کے سلام کیا اور بات شروع کرنا چاہی۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت پر کچھ ناگوار گزرا، فوراً قرآن کریم نازل ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آپ نے چہرہ اقدس کے تیور بدلے جب آپ کی خدمت میں ایک نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، فوراً تنبیہ کی، یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بہت توجہ میری طرف رہے، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ صحابہ ہم جیسے انسان نہیں، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، مشورہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میرا خیال یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی آقا ان کو چھوڑا نہ جائے، میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیا جائے، تاکہ کفر کا قلعہ کما کر دیا جائے، یا کفار کے سردار کل نقصان پہنچائیں گے، معافی نہ دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے رائے لی، رائے لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ۔ پیغمبر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تیرے رب کا کلمہ ہم نے یہ طے نہ کر لیا ہوتا تو آج اس کا انجام برا ہوتا۔ نبی سے خلاف اولا بات ہو تو اللہ تنبیہ کرتے ہیں، لیکن صحابی سے خطا ہو، غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ وکیل صفائی بن جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پہلی شریعتوں میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، تو شام کو ہی سحری، شام کو ہی افطاری، بس سونے سے پہلے پہلے جو کھانا پینا ہے کھا پی لیجئے، جب آپ سو گئے اب اگلے 24 گھنٹے کے لیے روزہ شروع ہو گیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیا نیا نکاح ہوا، صحابی نے روزہ رکھا، شام کو واپس تشریف لائے، اور افطاری اور سحری کا جو وقت تھا وہ سوتے ہوئے گزر گیا، اگلے 24 گھنٹے کا روزہ پڑ گیا۔ اب اگلے 24 گھنٹے کا جو روزہ پڑ گیا
تو صحابی کے لیے برداشت مشکل ہو گئی اور نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے پاس چلے گئے اور روزہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب 60 دن کے روزے، 2 مہینوں کے روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ صحابی رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جس سے ایک روزہ پورا نہیں ہوا وہ 60 روزے کیسے رکھے گا؟ اب صحابی یہ بات کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا حکم سنا رہے، کیونکہ ابھی تک حکم یہی ہے۔ اب صحابی سے روزہ ٹوٹا ہے نا، ہوئی تو غلطی ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس پر وحی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی آیت کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پیغمبر ہوئی تو آپ کے صحابی سے غلطی ہے، مگر ہم نے قانون بدل دیا ہے، آج کے بعد رات کا روزہ ختم کر دیا ہے۔ عجیب بات، ادھر خلاف اولا بات ہو تو تنبیہ، ادھر غلطی ہوئی تو تنبیہ کی بجائے قانون بدل دیا۔ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہا اس درے پہ ٹھہرنا ہے، فتح ہو یا شکست، تم نے یہاں سے کسی حالت میں نہیں ہلنا۔ فتح ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا یہ حکم تو اس وقت تک تھا، لہٰذا اب تو فتح ہو گئی، اب ضرورت نہیں۔ امیر لشکر روکتے رہے، مگر صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اتنے میں خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دوسری طرف سے آ کر حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہوئی تو خطا ہے نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ اس درے میں ٹھہرنا، صحابہ کرام درہ چھوڑ کر چلے گئے، ہوئی تو خطا ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے، ابھی حضور علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، جانے دیجیے، ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ عجیب بات ہے، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار لے کر سفر پر روانہ ہو گئی، قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی۔ جب قضاء حاجت کر کے واپس آئی تو وہاں اتفاق سے ہار ٹوٹا اور گر گیا۔ ہار جو گر گیا اس پر ایک اونٹ آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ ہار تلاش کرتی رہی، ہار نہیں ملا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، ہار تلاش کرو۔ ادھر صورتحال یہ ہوئی، توجہ پوری میری طرف رہے گی، ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ سورج نکلنے کو آ گیا، نماز کا وقت جانے لگا، روشنی پھیلنے لگی، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنی بیٹی پر غصہ آیا، آخر ان کی تو بیٹی ہے نا، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، حضرت عائشہ کی کوکھ میں لگائی اور کہا خیال نہیں کر سکتی تھی، تمہاری وجہ سے صحابہ کرام کی نماز جا رہی ہے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ فوراً قرآن کریم کا حکم نازل ہوتا ہے، ابو بکر ٹھہرو، یہ بات ٹھیک ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، مگر اس وقت میرے نبی کی حرم ہے۔ حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالی یہاں ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتی تو سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، فرماتے میری ماں آ گئی۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہا ابا جانا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے جب میرے گھر سے جاؤ میری دختر، جب محمد کریم کے گھر سے آؤ تو میری بھی مادر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، اب
نماز کا وقت قضا ہونے لگا، ابھی تک شریعت میں صرف پانی سے وضو پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ آج تک جناب آدم سے لے کر جناب محمد کریم تک آج تک کسی قوم کے لیے زمین کو، مٹی کو پاکی نہیں بنایا گیا ہے۔ ابھی تک پانی سے وضو کرنے، پاکی حاصل کرنے کا حکم ہے، مگر اچانک ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہے، مگر خلاق عالم نے اپنا قانون بدلا اور کہا کہ تیمم کر لیجئے، مٹی استعمال کر لیجئے، مگر ہار تلاش کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون بدل دی۔ صحابی رسول، بیوی بوڑھی ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، میاں بیوی آپس میں بیٹھے، کوئی بات ہو گئی اور اس بات میں اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، زہار کر لیا۔ بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ تشبیہ دے دینا، زہار کہتے ہیں اس کو، زہار کر لیا۔ اس وقت تک اس کا یہ حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہی حکم تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دیا تو بس حرام ہو گئی۔ اب یہ بات جو کہی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیوی صاحبہ نے شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ ابھی تک حکم یہی تھا، کوئی نیا حکم آیا نہیں تھا۔ عورت نے عرض کی آقا میں بوڑھی عورت اب کہاں جاؤں گی، میرے بچے، میں کہاں جاؤں گی آقا، اس وقت اس عمر میں میرا کون ہے اس عمر میں سہارا، جہاں میں جاؤں گی۔ عورت وہی بات کہی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام اپنی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وحی آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ پیغمبر اللہ نے وہ بات سن لی ہے، جب ایک عورت آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے، ہم نے اپنا قانون بدل دیا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی نبی کا مقام اتنا بلند، مگر نبی سے خطا ہو خلاف اولا، کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، خلاف اولا بات ہو تو اللہ تنبیہ کرے، پیغمبر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور صحابی سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وکیل صفائی بن جائے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا وجہ یہ ہے کہ نبوت پر جب کوئی آدمی بات کرے گا تو وہاں معصومیت آڑ بن جائے گی، کوئی نبی پر بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ نبی معصوم ہے، اور صحابہ کرام کیونکہ معصوم نہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام سے جب بھی خطا ہوئی، اللہ جل شانہ خود وکیل صفائی بن گئے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام پر زبان نہ کھول لینا، وکیل میں خود اللہ ہوں، صفائی میں خود دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام ہیں تو ہم جیسے انسان، مگر ان کا وکیل اللہ ہے۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام ہیں تو ہم جیسے انسان، مگر صحابہ کرام کا وکیل اللہ ہے۔ ایک اور سوال اکثر کیا کرتا ہوں، اس کا جواب بھی عرض کیا کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی جو تعریف کی ہے، حدیث پاک میں جو تعریف ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں، مگر تاریخ میں جو ان کے اختلافات کا ذکر ہے، تاریخ میں جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں، تاریخ میں جو ان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، ان کو کدھر لے جائیں؟ تاریخ کو کہاں لے جائیں؟ اور آج یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے، تو تاریخ کو کہاں لے جائیں؟ اکثر اس کا جواب بھی عرض کیا کرتا ہوں، بلکہ میری تو کیا حیثیت ہے، یہ جواب سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے دیا ہے، ذرا اس کو تمہید کے ساتھ سمجھیے۔ ایک آدمی کے بارے میں تورات میں آتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں، پھر انجیل میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں، پھر زبور میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں، پھر قرآن نازل ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے۔
تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ ہیں جی؟ کس کی جی؟ تو تورات کو چھوڑ دیں گے؟ تورات بھی تو اللہ کی سچی کتاب ہے، اپنے زمانے کی تو سچی کتاب ہے۔ انجیل بھی تو اپنے زمانے کی سچی کتاب، زبور بھی تو اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے۔ تو کیا تورات، انجیل، زبور کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، تورات کو ہم سچا تو مانتے ہیں مگر جب تک قرآن کے مقابل نہ آئے۔ انجیل کو ہم سچا تو مانتے ہیں مگر جب تک قرآن کے مقابل نہ آئے۔ زبور کی باتیں تو ہم مانتے ہیں جب تک قرآن کے مقابل نہ آئیں، لیکن جب تورات قرآن کے مقابلے پر آ جائے گا، انجیل قرآن کے مقابلے میں آ جائے گا، جب زبور قرآن کے مقابلے میں آ جائے گی، تو پھر ہم سچی تورات کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ سچی انجیل کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ سچی زبور کو چھوڑ دیں گے مگر قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور خدا کے بندو، ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی تورات نہیں مانتے، ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی انجیل نہیں مانتے، ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی زبور نہیں مانتے، تو تاریخ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی تورات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم قرآن کریم کے مقابلے میں تاریخ کو کیسے مان لیں گے؟ تاریخ کا جو جملہ صحابہ کرام کی عظمت میں آئے گا، قرآن کی موافقت میں آئے گا، وہ قبول کیا جائے گا، اور جو جملہ قرآن و حدیث کے خلاف آئے گا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں یا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں، ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلندی کے کسی بھی انسان کے عظمت کے 3 چیزیں عظمت کی بنیاد ہوا کرتی ہیں: علم، عمل، صحبت۔ علم، عمل، صحبت۔ کسی انسان کی قدر کی جا رہی ہے اس کے علم، اس کے ہنر، اس کے فن کی وجہ سے۔ قدر کی جا رہی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ قدر کی جا رہی ہے اس کی نسبت کی وجہ سے۔ مگر ڈاکٹر علامہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ علم بھی بہت بڑی قدر و منزلت والی چیز ہے، اللہ کا نور ہے، اگرچہ عمل بھی بہت بڑی دولت ہے، مگر علم و عمل صحبت سے نیچے ہے، صحبت اوپر ہے۔ صحابی رسول جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت حاصل ہو جائے، علم و عمل اس صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، خلافت راشدہ۔ لہذا صحابی رسول علم حاصل نہیں کر سکا، عمل نہیں کر سکا، عمل سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، مگر اس کو ایمان کی حالت میں ایک لمحہ صحبت نبوت حاصل ہو گئی۔ اب کوئی علم و عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اہل السنت والجماعت کا نظریہ اور ایمان ہے۔ اور یہ نظریہ میں عام طور پہ ذکر کیا کرتا ہوں، یہ نظریہ ہم نے وراثتاً پایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، کسی نے پوچھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، گھوڑے کے تیز دوڑنے کی وجہ سے زمین سے خاک اڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جائے، تو عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں مل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جانے والے غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آگے جملہ موجود ہے، اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خاک
صحبت نبوت حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے پڑی ہے، لہذا اس خاک کا مقام بھی عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے بڑھ گیا۔ تو یہ بات، اور ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں، پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے کہ ہم خدام اہل سنت والجماعت، ہمارے شیخ مرشد و مربی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص وصف ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اہل بیت اعظام کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں۔ جس طرح صحابیت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو لہٰذا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اہل بیت کرام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک بات مجھے آج کے احوال کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ 6 اکتوبر 2023 کو مسلمانوں کی ایک تنظیم حماس نے اسرائیل کی فوج پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آج تک فلسطین میں عجیب صورتحال ہے۔ اس پر جہاں اور باتیں کی جا رہی ہیں، دنیا کفر جہاں اور پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہاں ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ حماس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے سوئے ہوئے یہودی پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی وجہ سے آج پوری دنیا اس مشکل میں پھنسی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے سوئے ہوئے یہودی پر حملہ کر دیا۔ وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہود کا قبلہ ہے، ان کو دے دینا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں سے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہ یہود کا قبلہ ہے؟ بہت توجہ سے سمجھیں بات، بہت توجہ سے۔ بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں قبلوں کے تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے اپنے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں قبلے اس کے ہیں جو ملت ابراہیم پر ہے، اور ملت ابراہیم پر مسلمان ہیں، لہذا دونوں قبلے مسلمانوں کے۔ نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے نبی بھی تھے یا نہیں؟ جی، وہاں بنی اسرائیل کے نبی بھی، بنی اسرائیل کے ان تمام نبیوں نے ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی بنی اسرائیل کے نبی، باقی انبیاء بھی اور بنی اسرائیل کے نبی بھی ہمارے نبی پر ایمان بھی لائے۔ جب مؤذن نے اذان دی اور کہا، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو 1,24,000 نبیوں نے سن کے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو 1,24,000 نبی ہمارے نبی پر ایمان بھی لے آئے، اور ہمارے نبی کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ ارے ہمارے نبی کی امامت کو خود بنی اسرائیل کے نبیوں نے تسلیم کر لیا، لہٰذا اب دونوں قبلے ہمارے ہیں، یہود کا نہیں ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ذرا آگے چلیے۔ ایک بے وقوف نے یہ کہا، جی لوگ کہہ رہے ہیں ہم قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو قبلہ اول تو بیت اللہ ہے۔ عقل نبوت تولد چے سود، کہ قبلہ اول تو بیت اللہ ہے، اور پتہ ہے بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی تعمیر پہلے ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. تھوڑا آگے چلیں. بات یہ کر رہا تھا حماس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا. ذرا جائزہ لیجئے آپ کے سابقہ پارلیمنٹ کا. آپ کی سابقہ پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. آپ کے سابق پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا اور یہ بات بھی کہی گئی کہ بیت المقدس تو یہود کا قبلہ ہے. اور یہ صرف آپ کی پارلیمنٹ کی بات نہیں، 5 اکتوبر تک کے اخبارات اٹھائیے. 5 اکتوبر تک کے اخبارات میں یہ خبریں موجود ہیں، فلاں ملک کے پارلیمنٹ میں مطالبہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. خود عربستان میں مطالبہ ہو رہا تھا، ان کی شورا میں اس پر بحث کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. میرا آپ سے سوال ہے، ہم ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے بات کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور بات سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. 5 اکتوبر تک کے اخبارات اٹھائیے، جرائد اٹھائیے اور اینکروں کو پڑھیے، صحافیوں کو دیکھیے، دنیا کے عالمی اداروں کو دیکھیے. ان کے بیانات یہ تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. کوئی بیان دے رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خطرہ ہے، کوئی بیان دے رہا تھا اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا گیا تو ایسا ہو جائے گا. میں آپ سے اپنی ایمانداری کے ساتھ پوچھتا ہوں، اس وقت زمین کے اس ٹکڑے پر، دنیا کے اس خطے پر کوئی ملک ایسا ہے جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہو؟ نہیں. آپ کو شاید میری بات سمجھ میں آئی. 5 اکتوبر تک دنیا کے پارلیمنٹوں میں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. حماس نے یہ حملہ کر کے اس مقدمے کو 25-30 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا ہے. اب دنیا کے کسی فورم پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. تو لہٰذا انہوں نے ایک ہدف تو حاصل کر لیا. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 2 اٹھائیے. 5 اکتوبر تک کے ماہرین کی آراء لیجئے. آج دنیا ایک کالونی کی مانند ہے. سوشل میڈیا پر آج ہر بات موجود ہے. 5 اکتوبر تک کا جائزہ لیجئے. یہ کہا جا رہا تھا، بلکہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اہل کفر کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے علماء میں بعض ایسے لوگ موجود تھے جو کہہ رہے تھے 2023 میں قیامت آ جائے گی، دجال ظاہر ہو جائے گا، اور یہود نے دجال کی پوری تیاری کر لی ہے. انہوں نے ایک جہاز بنا لیا ہے جو 24 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا. اور یہ بات یہاں تک صحیح ہے، وہ اپنی طرف سے پورے طریقے سے دجال کی تیاری میں بیٹھے ہیں. اور انہوں نے اس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے ایک ایسا جال بنایا ہے جو جال اس نے سمندروں میں بھی پھینک دیا ہے. اب اسرائیل بلٹ پروف ہو گیا ہے. اب کوئی دنیا کی طاقت اس پر حملہ نہیں کر سکتی، دنیا سے کوئی میزائل اس پر ڈائریکٹ نہیں آ سکتا. ارے تم دنیا کی بات کر رہے تھے، تم میزائلوں کی بات کر رہے تھے. حماس کے نہتے مجاہدین اس پر ٹوٹ پڑے. وہ تمہارا جال کدھر ہے؟ وہ تمہارا دجال کدھر ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تمہارا دجال کدھر ہے؟ حماس کے ان مجاہدین نے قیامت کو بھی دھکیل دی ہے جو تم بنائے بیٹھے تھے. قیامت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے نا، جو تم لائے بیٹھے تھے. تو اس کا مطلب یہ کامیابی تو انہوں نے حاصل کی ہے نا. نمبر 3، کل تک یہ باتیں سننے میں آ رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا، یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، کہ جب روس کو شکست ہونے لگی تو سرخ ریش جو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں سپر پاور ہوں، جب دنیا کا کوئی فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت زیادہ ہے، پھر اللہ اس فرعون کی طاقت کو توڑتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے.
میں یہ کہا جاتا تھا، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف رہے، یہ کہا جاتا تھا اس وقت میں جب روس کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری چوکیاں روز تباہ ہو رہی ہیں افغانستان میں، جائزہ لیا جائے کہ یہ کس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ تو ہماری چھونی سے ایک بچے کو پکڑ کر لے گئے، اور بچے کو پکڑ، بڑا مشہور واقعہ ہے افغانستان کا، ایک بچے کو پکڑ کر لے گئے، بچہ چھوٹا تھا، 6-7 سال کی عمر ہوگی، اور اس کو ٹافیاں وافیاں کھلائی، کہا کہ تم ہماری چوکی میں آگ کس طرح لگاتے ہو، ہماری چوکی کیسے تباہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایمان کی طاقت کے ساتھ تباہ کرتے ہیں۔ اب تھا چھوٹا بچہ، اس کی بلا جانے ایمان کس کو کہتے ہیں، جو بات اس نے گھر میں سنی تھی اس کے ساتھ کہہ دیا کہ ایمان کی طاقت کے ساتھ تباہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ دہری خدا کے منکر، انہیں ان کی بلا جانے ایمان کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی وہ، تو انہوں نے کہا بیٹا وہ پتہ ہے وہ ایمان کیسا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ کدھر رکھتے ہیں اس کو؟ تلاش کی جا رہی ہے بم کی کہ وہ ایمان کا کسی بم کا نام ہے۔ تو بچے نے کہا میرے پاس یہاں ہے تو نہیں، کہا تم دکھا سکتے ہو ہمیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں دکھا سکتے۔ اب وہ حیران ہے، کہا اچھا چلو دکھاؤ۔ بچے نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، جس طرح باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بچے نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اٹھا، زمین سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر ٹینک پر ماری، خدا کی قسم لکھا ہے ٹینک میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا بچے کو پکڑا اور ہماری چھونی میں چھوڑ گئے، کہا کہیں ایمان کی طاقت سے پوری چھونی کو تباہ نہ کر دے۔ کل تک یہ واقعات سنا کرتے تھے، آج سوشل میڈیا کے دور میں دنیا نے فلسطین میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اپنی ریفلوں سے، اپنی بندوقوں سے انہوں نے ٹینکوں کو شکار کیا کہ نہیں کیا؟ حماس نے جہاں حملہ کر کے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جوان شہید ہوئے، وہ پہلے بھی مشکلات میں تھے، اب بھی مشکلات میں ہیں، مشکلات ان پر آئی، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آج انہوں نے پوری دنیا کو، جب دنیا مادیت کو سب کچھ سمجھ رہی تھی، ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ رہی تھی، انہوں نے آج ایک بار پھر دنیا کو ایمان کا مظاہرہ کرا کے بتلایا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کسی کو امریکہ کا سہارا ہے، کسی کو اسرائیل کا سہارا، اللہ تیرے بندوں کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ امریکہ اور اس کے ہواری جو بحری بیڑے لے کر نکلے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں پر میزائل برسانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بحری بیڑوں کو مثل فرعون کے بحری بیڑوں کے غرق فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اسرائیل اور امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ یا اللہ اسرائیل و امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ یا اللہ جو مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو چن چن کر تباہ و برباد فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔